الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ہم وراثت صحیح تقسیم کس لیے نہیں کرتے؟ بہت ساری وجوہات ہیں، اس پہ بات ہو رہی ہے۔ آج ہم اس میں یہ بھی دیکھیں گے کہ بہنوں کا اپنا حصہ چھوڑ دینا، اس لیے کہ خاندان میں یہ رواج ہے۔ میں کیسے حصہ مانگوں؟ بھائیوں نے شادی کی ہے، حصہ کیسے لوں؟ اگر بہن حصہ لے گی تو لوگ کیا کہیں گے؟ عورتیں بھی باتیں کریں گی، کس نے عورت نے حصہ لے لیا اپنے بھائیوں سے۔ یہ عورتوں کا حق ہے، فرض ہے، اللہ کی وصیت ہے، دینا پڑے گا، سماج جیسا بھی سمجھے۔ تو بعض کا بہنیں سوچتی ہیں سماج پر یہی چلتا ہے، برا ہی سمجھا جاتا ہے، اور بہن کہتی ہے جی مجھے نہیں چاہیے حصہ۔ تو دیکھیں اس مسئلے کو بھی سمجھ لیا جائے۔ نبی علیہ السلام فرمایا کسی کا مال اس کی مجبوری سے معاف نہیں ہوتا، دلی خوشی دلی رضامندی سے معاف ہوگا۔ تو اس لیے یہ ساری چیزیں بہنوں کے آگے مجبوریاں ہوتی ہیں، لوگ کیا کہیں گے، گھروں میں آنا جاتا ہوتا ہے بھائیوں کے، وہ دباؤ میں ہوتی ہیں، پریشر میں ہوتی ہیں، اس لیے ان کے اس طرح کہہ دینے سے حصہ نہیں معاف ہوتا، ان کا حصہ ان کے حوالے کریں خوشی خوشی۔ جس طرح آپ اپنا حصہ کبھی کسی کو معاف نہیں کرتے تو ان سے بھی توقع نہ رکھیں، ان کا بھی حق اللہ نے رکھا ہے، بلکہ اللہ کی وصیت ہے کہ جن کے حصے فرض ہیں ان کو دیے جائیں۔ اس کے بعد 2 بیٹیوں کو جتنا ایک بیٹا لے گا، 2 عورتوں کو جتنا ایک مرد لے گا، تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے۔ تو اس لیے عورتیں مجبور ہوتی ہیں، بعض کا تو وہ شرم و شرمی نہیں کہتی کہ کیا بھائی لالچی کہیں گے، کیا کہیں گے، گھروں میں آنا جانا ہوتا ہے، شوہر نے اگر چھوڑ دیا کہاں پہ جائیں گی؟ تو ان کی مجبوری کا مرد بالکل فائدہ نہ اٹھائیں، ان کا حصہ اللہ نے رکھا ہے ان کو دیں، نہیں تو ادھر نہیں تو آگے دینا پڑے گا۔ اس پہ بڑی سخت وعیدیں ہیں۔ تو اس لیے بھائیوں کو چاہیے کہ ان کا حصہ ان کی مجبوری سے فائدہ نہ اٹھائیں، جس طرح آپ کے بچے ہیں ان کے بھی بچے ہیں، اپنے بچوں کی آپ دنیا کی فکر کر رہے ہیں، ان کے بچوں کی بھی دنیا کی فکر کریں۔ تو اس لیے یہ آزمائش ہوتی ہے مال، اس پہ پورا اتریں، امتحان ہوتا ہے، اور اپنے بچوں کی دنیا کی خاطر اپنی آخرت خراب نہ کریں، اپنے بہنوں کے حصے دیں۔ اگر کوئی آپ کے سے کہے کہ آپ اپنا حصہ اپنی بہنوں کو معاف کر دیں تو کیا آپ کریں گے؟ تو پھر ان کے حصے توقع آپ کیوں رکھتے ہیں؟ تو اس لیے عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنا حصہ لیں، خام خواہ اس طرح کی شرم و شرمی معاف نہ کریں، کیونکہ اس رسم کو توڑیں۔ یہ جو ظلم ہو رہا ہے عورتوں پہ، عورتوں ہی نے عورتوں پہ اکثر ظلم کیا ہے، تو یہ جہاں پہ لاکھوں کروڑوں عورتوں کے حصے مارے جا رہے ہیں، آپ اپنا حصہ لیں، معاف نہ کریں۔ آپ اس رسم کو بڑھاوا دے رہی ہیں معاف کر کے۔ تو بھائیوں کو تو بالکل نہ کریں، یہ رسم کو توڑیں، کسی اور وارث کو دے دیں اگر دینا ہی ہے تو۔ اور بھائی بھی یہ نہیں سمجھ، اگر ان کو نہیں چاہیے تو وہ آپ کو ہی دیں گی، یہ صاف رسم نظر آ رہی ہے۔ اگر ان کو نہیں چاہیے وہ کسی اور جگہ بھی تو دے سکتی ہے نا، آپ کو ہی دینا ہے اور سبھی کو دینا ہے، یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ ان کی مجبوری ہے۔ اس لیے کسی کی مجبوری کا فائدہ نہ اٹھائیں، ان کے حصے ہیں ان کو حصے ان کے دیں۔ اسی طرح اگر باپ نے ایک بیٹے کو زندگی میں دیا ہے کچھ، تو باقی بھائیوں کو نہیں دیا تو بھی تو واپس کریں گے، وراثت میں شامل کریں گے۔ دیکھیں یہ ایک مسئلہ ہوتا ہے، اگر باپ نے کوئی بیٹوں کو زندگی میں دے دیا باقی کو نہیں دیا، تو یا تو پھر زندگی میں جو دیا اس میں سب شریک ہو جائیں، باقی جو مال بچا اس میں وراثت کے طور پہ تقسیم شریک ہو جائیں، یا پھر جو واپس باپ نے جو کسی ایک کو دیا وہ بھی واپس کرے، اس کو وراثت میں رکھ کے سارے تقسیم کریں۔ ہوتا ہے نا بعض کا باپ ایک بیٹے کو دے دیا، 2 کو دے کے چلا گیا، تو وہ جو زندگی میں ان کو دیا اس میں سب شریک ہوں، زندگی کی طرح برابر، باقی وراثت کی طرح برابر سارے تقسیم ہوئی، یا پھر وہ بھی بال واپس لے کے رکھے وراثت میں، کیونکہ وہ غیر شرعی تقسیم ہوئی ہے، وراثت میں وہ لے کے رکھے بال تو اس کو سب تقسیم کرے۔ یہ صورتیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح ایک اور وجہ تقسیم نہ کرنے کی، زمین قیمت بڑھے گی تو تقسیم کریں گے۔ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو سب حصے دیں، ریٹ چاہے کوئی بھی ہو، تخیر نہیں کرنی چاہیے، یہ غلط ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ریٹ بڑھے گا تو تقسیم کریں گے، یہ طریقہ بالکل غلط ہے۔ ریٹ بڑھنے کا یہاں پہ مسئلہ نہیں ہے، یہاں پہ آپ پہ فرض ہے، ضروری ہے آپ حصے تقسیم کریں، سب کا جو کس کا بنتا ہے ان کو دیں، ان کے مقدر نصیب۔ بعد میں بڑھتے رہیں گے ریٹ، آپ یہ بہانہ بالکل نہیں چلے گا کہ ریٹ بڑھے گا، قیمت بڑھے گی تو بانٹیں گے، یہ بالکل غیر شرعی ایک چیز ہے۔